نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم حجاب کے موقع پر جو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ تحفظ عورت کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق ہمیں کسی ادارے نے یا کسی فرد نے نہیں دیا بلکہ یہ دین اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کو عزت، مقام اور تحفظ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، یعنی عورت کی عزت اور حفاظت مرد کے ایمان کے معیار پر ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عالم جہاں تم سے ہے، اور علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت کی حیثیت، اس کی اہمیت اور اس کی تکریم دین اسلام کے ساتھ دنیا کے ہر معاشرے پر بھی لازم ہے۔ عورت کو عزت دینا اور اس کی حفاظت کرنا محض مذہبی فریضہ نہیں بلکہ یہ ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم دنیا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ حجاب محض ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کے تحفظ اور عزت کی علامت ہے۔ یہاں پر میں پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں خواتین کے جو حالات ہیں اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خطرہ جو خواتین کو ہے وہ گھر اور خاندان کے اندر سے بھی لاحق ہے، اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق اور دیگر رپورٹس کے مطابق 28% خواتین جس میں 49 سے 15 سال تک کی خواتین ہیں جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، 6% خواتین جنسی تشدد کا شکار کی جاتی ہیں، 34% خواتین شادی شدہ کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا سامنا کرتی ہیں، اور 2024 میں رپورٹ ہونے والے واقعات میں 5000 سے زائد ریپ کیسز ہوئے، 2000 گھریلو تشدد کے کیسز اور 500 جو آنر کلنگ کے کیسز ہیں وہ ہوئے، اور جس میں سزا کی شرح صرف 2% ہے۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق 2024 میں صرف غیرت کے نام پر 405 خواتین قتل ہوئیں، اور اسی طرح 2025 کے اندر بھی بے شمار خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ پاکستانی عورت عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے وہ نام جس میں صوبیہ بطول ہے، جس میں ثنا یوسف جیسی بچیاں بھی وہ قتل ہوئیں، اور آج کل بھی ایک کیس بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس میں ایک ٹک ٹاکر اپنے تحفظ کے لیے پکار رہی ہے۔ جو پاکستانی خاتون ہیں ان کے جو چیلنجز ہیں یہ تشدد کا شکار نہیں بلکہ اس کو کئی محاذوں پر بھی مسائل کا سامنا ہے، اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان عورت کے معاشی بدحالی، مہنگائی کے حوالے سے بھی، اس کی تعلیم کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اور جو جہیز کا کلچر ہے اس کے حوالے سے بھی جو پاکستانی خواتین کی نمائندہ تحریک ہے اور ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان کا یہ ویژن ہے، اور وہ صرف ویژن نہیں رکھتی بلکہ اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی عورت کے حقوق اور اس کے تحفظ اور اس کی عزت کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا واضح مشن ہے ہمارا کہ ہم بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے، خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اور ان کی اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد سیاسی سماجی جماعت ہے، ایک تحریک ہے جو اصولی بنیادوں پر عورت کے تحفظ اور اس کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم پاکستانی عورت کو ایک محفوظ، باعزت اور بااختیار مقام دلانا چاہتی ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم ہر میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ پاکستانی عورت کی حقیقی نمائندہ تحریک جماعت اسلامی ہے، اور ہم سب اس تحریک کے کارکن ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس کی جو تحریک ہے اور اس کا جو ویژن ہے وہ عام خواتین تک بھی پہنچانا ہے۔ اور یہاں پر جو ہماری
میڈیا کی بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ اپنے کالمز کے ذریعے، وہ اپنے میسیج کے ذریعے اس میسیج کو عام کریں، اور انہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا اس بڑے پروگرام میں ساتھ دیں، کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل آیا، 2015 میں پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس بل آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بلوں کے اوپر جب عمل درآمد نہیں کیا جاتا، ان کو جب ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے۔ اور آج کی ریلی کا پیغام بھی یہ ہے کہ عورت کا تحفظ اس کا بنیادی انسانی حق ہے، حجاب اس تحفظ اور عزت کی علامت ہے، اور مہذب معاشرہ وہی ہے جہاں عورت محفوظ ہو۔ اور ہمارے اس حوالے سے مطالبات بھی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، جہاں پر عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انصاف کے تقاضوں کو یقینی بنایا جائے، مجرموں کو سخت سزا دی جائے، عورت کے لیے تعلیم، روزگار اور اس کی آزادی جو اس کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ حجاب عورت کی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ اس کی طاقت اور اس کی عزت، اس کی تکریم اور اس کی احترام کی علامت ہے۔ تحفظ عورت کوئی مطالبہ نہیں بلکہ اس کا حق ہے، اور نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق عورت کو دیا، اور وہ حقوق نسواں کے سب سے بڑے علمبردار تھے، جنہوں نے عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی دیا، اس کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق بھی دیے، اور عورت کو وہ مقام دیا جو آج کی عورت کو کہیں اور نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے۔ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ اپنے یہ پلے کارڈ ذرا بلند کریں تاکہ ہمارے میڈیا کے بھائی اس کی ایک پکچر بنا لیں، اور یہ پکچر ہماری دنیا کو اور ہمارے پاکستانی معاشرے کو یہ پیغام دے کہ آج کی مسلمان عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے حقوق کے اوپر جو ہے وہ سرشار ہے، اور ان حقوق کو اپنے لیے بہت اہم سمجھتی ہے، اور ان حقوق میں وہ خوش ہے، لیکن معاشرے کو اور قانون کو اور آئین پاکستان جو خواتین کو حقوق دیتا ہے، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔